ایک مسلمان اپنے رب پر اعتماد کرتا، اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتا، اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا، اسباب دنیا اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بھروسہ اس ذات پہ ہے تو مدد اسی سے مانگتا رہتا، قدم قدم پہ زندگی کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بھروسہ اس پہ ہے رجوع اس کی طرف کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بسم اللہ، کبھی کہتا ہے الحمدللہ، کبھی صدقہ دے کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی نفل پڑھ کے رجوع کرتا ہے، کبھی خود دعا کر کے، کبھی کسی سے دعا کرا کے، بھروسہ اس پہ ہے، کرے گا وہی۔ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ قدرت کے نقشے جب وہ دیکھتا ہے نا، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، تو اس کا اپنے اللہ سے تعلق اور اس ذات پہ یقین اور اس ذات پہ بھروسہ اور بڑھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند وہ لوگوں کے لیے اس کائنات کے اس نظام میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، تو اس کی قدرت کا یقین اور بڑھ جاتا۔ قدیر تو وہ ہے، قہار تو وہ ہے، عزیز تو وہ ہے، کہ صدیاں گزر گئی اس نظام میں فرق نہیں آیا، یہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق ہو، اور اس کی برکت ہوتی ہے کہ ایک سچا مسلمان اپنے رب کا فرما بردار ہوتا، جلوت میں بھی، مجمع میں بھی، اور خلوت میں بھی اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والا ایک مسلمان ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک مومن صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ جس کی ہر خواہش اور ہر چاہت اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمان لگے لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔